جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی، جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی۔ اب ہم ہی سے یہ کہتے ہیں اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ عجیب فلسفہ ہے۔ حکومتیں چل رہی تھی، کام ہو رہا تھا، اور پھر اس ملک کے قانون میں، اس ملک کے دستور میں، اس ملک کے سنویدھان میں یہاں کے ہر شہری کو پوری طرح مذہب پر قائم رہنے اور چلنے کی آزادی دی۔ ہمارے ملک کا جو دستور ہے، سنویدھان ہے، اس کی مختلف شقیں ہیں۔ ایک بنیادی قانون ہے جس کو کہتے ہیں فنڈامنٹل رائٹس، یعنی بنیادی حقوق۔ بنیادی حقوق کے دفعہ 14، دفعہ 15 اور دفعہ 25، یعنی دفعہ 14، دفعہ 15 اور دفعہ 25، یہ دفعات بتاتے ہیں کہ اس ملک کے ہر شہری کو، اس ملک کے ہر شہری کو مذہب پر چلنے کی کلی آزادی ہوگی۔ وہ جس دین کو چاہے اختیار کر سکتا ہے، وہ اپنے دین کے ساتھ قائم رہے گا اس ملک میں، وہ اپنے دین کی تبلیغ کر سکتا ہے، وہ اپنے دین کے پیغام کو دوسروں تک پہنچا سکتا ہے، وہ اپنے دین پر صحیح معنوں میں قائم رہ سکتا ہے، اس کی عبادت گاہیں محفوظ رہے گی۔ یہ کون کہتا ہے؟ یہ ملک کا دستور اور ملک کا سنویدھان کہتا ہے، جس کو کس نے بنایا؟ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی سرپرستی میں جو قانون فائنل ہوا تھا، اس میں یہ بات ہے۔ لیکن آج جن کے قبضے میں حکومت آ گئی ہے، یا یہ کہا جائے کہ آج حکومت کی کرسی جسے مل گئی ہے یا دے دی گئی ہے، انہوں نے مذہب کی بنیاد پر ملک کو تقسیم کرنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ جب ملک کا قانون کہتا ہے چاہے مسلمان ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے پارسی ہو، چاہے جین ہو، چاہے بدھ مت کا ماننے والا ہو، کوئی بھی ہو، وہ اپنے مذہب پر کلی طرح سے عمل کر سکتا ہے۔ اس کے آئینی قوانین میں، اس کے پرسنل لا میں حکومت چھیڑ چھاڑ نہیں کرے گی، یہ ملک کا سنویدھان کہتا ہے۔ لیکن آج حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ ہمیں سب کو ملک کے قانون میں دیے ہوئے اختیارات دیں، لیکن مسلمانوں سے ان اختیارات کو سلب کر لیں۔ ہمارے ساتھ دروخہ کیوں ہے؟ یہ ہمارے ساتھ یہ تعصب کیوں کیا جا رہا ہے؟ ہمارے ساتھ یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ یقیناً اس کی وجوہات ہیں، اس کی علتیں ہیں، اس کے اسباب ہیں، انشاءاللہ ان پر گفتگو ہوگی۔